ہم سی پیک اور 60 ارب کی سرمایہ کاری لا رہے تھے، یہ دھرنے دے رہے تھے، ہم نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، نوجوانوں کو باعزت روزگار کی فراہمی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، پاکستان کی اصل یوتھ میرے ساتھ ہے۔ نواز شریف کا گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب، کہا بجلی کی قیمت کم کریں گے، ہم اقتدار میں آ کر ایک بار پھر ترقی کا سفر شروع کریں گے۔ مریم نواز نے کہا وائرل بیماری کا اب خاتمہ ہو گیا، گجرانوالہ کی 20 کی 20 نشستیں نون لیگ جیتے گی۔ شہباز شریف نے کہا نواز شریف نے کرپشن پر کاری ضرب لگائی، نواز دور میں پورے ملک میں ترقی کے منصوبے لگے، عوام 8 فروری کو ہیر پھیر نہیں شیر پر مہر لگائیں، موقع ملا تو لیپ ٹاپ پھر تقسیم کریں گے۔ گجرانوالہ میں عارفہ کریم یونیورسٹی بنانے کا بھی وعدہ۔ میاں صاحب کا یہ کوشش ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان پہ مسلط ہو مگر ان کا کٹ پتلی حکومت کراچی میں بیٹھے تاکہ وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مار سکے۔ اس سندھ دھرتی کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کوئی ایسا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں۔ میاں صاحب کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان پر مسلط ہوں، ان کی کوشش ہے کہ کراچی میں ان کی کٹ پتلی حکومت بنے۔ ایک شخص چوتھی بار مسلط ہونے کے لیے غلط بیانی کر رہا ہے، عوام ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو کا چھاچروں میں خطاب، کہا کہتے ہیں کہ تھرکول کا منصوبہ ان کا ہے، تھرکول منصوبہ میاں صاحب کا ہوتا تو وہ تھر پارکر میں جلسہ کرتے۔ شیر والے سوچ رہے ہیں کہ آپ کا گرینائٹ وہ بیچیں گے، کارنجھر کی معدنیات کی طرف بڑھنے والا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ میں واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں، دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ بلاول بھٹو میرپور خاص میں بھی جلسے سے خطاب کریں گے۔ آصفہ بھٹو کی سکھن میں ریلی، کہا بے نظیر بھٹو نے عوام کی خدمت کی، ہماری سیاست عوام کی مشکلات کے خاتمے کے لیے ہیں۔ غیر شرعی نکاح کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا، 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے فیصلہ سنا دیا، بانی PTI اور بشرا بی بی کا نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی قرار۔ فیصلے کے وقت بانی PTI اور بشرا بی بی عدالت میں موجود تھے۔ گزشتہ روز تقریباً 14 گھنٹے کی سماعت کے بعد جج قدرت اللہ نے عدت میں نکاح سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ غیر شرعی نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، بیرسٹر گوہر کا اعلان، انصاف کی امید بھی لگا لی۔ کہا جج صاحب نے زبانی آرڈر سنایا، ججمنٹ موجود نہیں تھی، عدت میں نکاح کیس کا کوئی سر پیر نہیں، کیس سیاسی بنیادوں پر شروع کیا گیا، بانی PTI کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ہمیں الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کارکن پرامن رہیں اور انتخابات میں ووٹ کا حق استعمال کریں۔ ہم بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دینے میں ناکام ہیں، مولانا فضل الرحمان کا لکھی مروت میں جلسے سے خطاب، کہا 8 فروری کو سب لوگ تماشا دیکھیں گے، سیاسی میدان میں بڑے جلسے دیکھے لیکن آج کا جلسہ تاریخ یاد رکھے گی، ملک میں آزادی نہیں، ملک میں عوام کے معاش کا بندوبست نہیں، تمام حکمران اس میں ناکام رہے۔ 8 فروری کے انتخابات سے متعلق انتظامات مکمل، سیکیورٹی 3 حصوں میں تقسیم، پہلے پولیس، دوسرے حصے میں رینجرز اور FC فرائض انجام دیں گے۔ الیکشن سیکیورٹی کی تیسری ٹیئر پاک فوج کے پاس ہوگی، مختلف ممالک سے 92 عالمی مبصرین انتخابات کور کریں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں پرامن اور شفاف الیکشن کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، یقین دلاتے ہیں الیکشن پرامن ہوں گے۔ دہشت گردی ملک کے لیے نئی نہیں، 2008 اور 2013 میں بھی الیکشن کے وقت دہشت گردی تھی۔ 9 مئی کی پلاننگ بانی PTI، شیخ رشید اور دیگر کی ایما پر کی گئی۔ شیخ رشید نے پلاننگ کے لیے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا تھا۔ بانی PTI اور شیخ رشید کے خلاف واسق قیوم، صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ وعدہ معاف گواہ بن گئے، 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI، شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کو 6 فروری کو عدالت طلب کر لیا۔ PTI رہنما اجمل صابر کی خود سے منسوب بیان کی تردید، کہا وعدہ معاف گواہ سے متعلق بیان جھوٹ پر مبنی ہے، 164 کا کوئی بیان عدالت یا پولیس کو ریکارڈ نہیں کروایا۔
بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کو ایک اور نوٹس، نفرت پھیلانے کے الزام میں 6 فروری کو ایف آئی اے میں طلب، پیش نہ ہونے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ علیمہ خان کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے بھی طلب کر رکھا ہے۔ کراچی میں جیت رہے ہیں، پرتشدد کارروائیوں میں کیوں ملوث ہوں گے؟ سندھ میں مقابلے کی فضا نہیں، ناصر حسین شاہ کی پریس کانفرنس، سعید غنی بولے فسادات پیپلز پارٹی سمیت کسی کے حق میں نہیں، سیاسی مفادات کے حصول کے لیے کراچی کو تشدد کی آگ میں نہیں دھکیلا جا سکتا، پیپلز پارٹی کسی صورت لڑائی نہیں چاہتی، ایسے واقعات میں وہ قوتیں ملوث ہوتی ہیں جنہیں عوام میں پذیرائی نہیں مل رہی ہوتی، ممکن ہو تو ہر پولنگ بوتھ کے باہر فوج لگائی جائے۔ الیکشن تک تمام اسلحے کے لائسنس منسوخ کیے جائیں، فیصل سبزواری کا مطالبہ، کہا پیپلز پارٹی نے پیسے دے کر غنڈے پال رکھے ہیں، ضلع وسطی میں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں، کراچی کوئی لوٹ مار کا مال نہیں، پی پی لاڑکانہ کو کچے کا علاقہ بنانا چاہتی ہے، کراچی میں سیکورٹی صورتحال مزید بہتر بنائی جائے۔ قتل و غارت گری ٹرن اوور کم کرنے کی سازش ہے، عوام خوف کے بت توڑے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی 35 سال سے حکومت میں رہیں، دونوں کا عوام میں کوئی مقام نہیں، حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا انتخابات میں بلدیاتی انتخابات سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے، جماعت اسلامی کے بغیر سندھ اور وفاقی حکومت نہیں چلے گی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کی ایک بار پھر چھٹیوں کی درخواست، چھٹیوں کی وجہ صحت قرار، ذرائع کے مطابق جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک رخصت کی درخواست جمع کرائی، کام کی نوعیت اور دباؤ کی وجہ سے جج بشیر کو ہائپر ٹینشن کا سامنا، انہوں نے دوسری مرتبہ رخصت کی درخواست جمع کرائی ہے، جج بشیر نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشخانہ کیس میں سزا سنائی، جج محمد بشیر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کر رہے ہیں۔ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کا تقریب سے خطاب، کہا بہتر اقدامات سے ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی، اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں نمایاں اضافہ ہوا، سرمایہ کاروں میں اعتماد بڑھ رہا ہے، تجارتی خسارے میں کمی آ رہی ہے، مقامی وسائل سے بھرپور استفادہ کی ضرورت ہے۔ حکومت نے پھر عوام پر بجلی گرا دی، قیمتوں میں بڑا اضافہ، بجلی 4 روپے 56 پیسے فی یونٹ مہنگی، صارفین پر 39 ارب 80 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا، اضافہ دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ ملک میں موسم کے مختلف رنگ، کہیں بارش تو کہیں برفباری، بالائی علاقوں میں ہر سو سفیدی چھا گئی، گلیات، مری، سوات اور آزاد کشمیر میں کئی فٹ برف ریکارڈ، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری، خیرپور میں بارش کا سلسلہ جاری، موسم خوشگوار، کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔